من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، انہو لا يحب المعتدین، بے شک وہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو، ولا تفسدوا فی الارض، اور مت خرابی ڈالو زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد، وادعوہ، اور پکارو اس کو، خوفا وطمعا، ڈر اور توقع سے، ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت، قریب من المحسنین، نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے، یرسل الریاح، کہ چلاتا ہے ہوائیں، بشرا بین یدی رحمتہ، خوشخبریں لانے والی بارش سے پہلے، حتی اذا اقلت، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں، سحابا ثقالا، بھاری بادلوں کو، سقناہ، تو ہانک دیتے ہیں ہم اس کو، لبلد میت، ایک مردہ زمین کی طرف، فانزلنا، پھر ہم اتارتے ہیں، بہ الماء، اس میں پانی، فاخرجنا بہ، پھر اس سے نکالتے ہیں، من کل الثمرات، سب طرح کے پھل، کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور کرو، والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، اور جو عمدہ زمین ہے نکلتی ہے اس کی کھیتی اس کے رب کے حکم سے، والذی خبث، اور وہ زمین جو خراب ہے، لا یخرج الا ناکدا، نہیں نکلتا اس سے مگر ناقص چیز، کذالک نصرف الآیات، یوں پھیر پھیر کر بتلاتے ہیں ہم آیتیں، لقوم یشکرون، حق ماننے والوں کے لیے۔ یہ سورۃ الاعراف کی جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں ترجمے کے ساتھ، سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ دین حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
دعا کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ اللہ سے دعا کرنا یہ عبادت کا مغز اور خلاصہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے، ایک اس کا چھلکا ہوتا ہے، اب بادام ہے، اخروٹ ہیں، پستہ ہے، کوئی چیز ہے، ایک اس کے اندر مغز ہوتا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ مغز۔ ہم عبادات تو بہت ساری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن انہیں تمام عبادات کا خلاصہ اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ سے مناجات کرنا ہے، چاہے ہم وہ بدنی باتیں کریں، زبانی باتیں کریں، مالی عبادات کریں، لیکن ان کا خلاصہ اور روح اللہ کو پکارنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کے ہاں اگر عبادت انسان غافل ہو کر کرے، جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کی کیفیت نہ ہو، تو وہ ناقص عبادت ہوتی ہے۔ حقیقی عبادت وہ ہوتی ہے جس میں انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف پورا متوجہ ہو اور انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور کنیکشن قائم ہو جائے۔ اگر عبادت کے ذریعے سے انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے رب ذوالجلال کے ساتھ کنیکشن اور تعلق قائم نہیں ہوتا، تو وہ عبادت نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ اور عبادات کا نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے اخلاق کی درستگی۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے فرمایا، اور نماز سب سے اہم ترین عبادت ہے نا، فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ فرمایا نماز اتنے اونچے درجے کی عبادت ہے کہ اگر انسان اس نماز کو صحیح شعوری طور پر ادا کرے، غافل ہو کر ادا نہ کرے، تو فرمایا کہ یہ انسان کو بے حیائی اور بخیلی سے، خاص طور پر فحشاء کے دو ترجمے کیا مفسرین نے، ایک تو بے حیائی کی جتنی بھی شکلیں ہیں، اور دوسرا بخل اور سرمایہ پرستی۔ فرمایا کہ یہ نماز انسان کو بخل سے اور بے حیائی سے خاص طور پر، والمنکر اور تمام برائیوں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ اب بشرطے کہ انسان نماز صحیح طریقے سے شعور کے ساتھ پڑھے، دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سامنے حاضر کر کے پڑھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں کیا فرمایا؟ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، یعنی نماز غافل ہو کر نہیں پڑھتے۔ اور اس کے برعکس سورہ ماعون میں کیا فرمایا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون۔ فرمایا کہ وہ نمازی جو غافل ہو کر غفلت کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ غفلت سے نماز پڑھتے ہیں، غافل ہو کر نماز پڑھتے ہیں، محض ایک رسم ادا کرتے ہیں، نماز کے مقاصد کو سمجھ کر نماز ادا نہیں کرتے، اور نماز میں ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقی تعلق قائم نہیں ہوتا، تو ان کے اندر بد اخلاقیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی سورہ ماعون کی پہلی اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بد اخلاقی بیان فرمائی۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلا رہا ہے۔ کہ اللہ وہ کون ہے؟ اللہ فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ وہ بد اخلاق انسان جو ظالم ہے، خود ظلم کرتا ہے، یدعو الیتیم، یتیم اور کمزور انسان کو وہ دھکے دیتا ہے، اس کا کوئی حق اس کے پاس ہو تو اس کو ادا کرنے کے بجائے وہ اپنا حق لینے کے لیے آئے تو اس کو دھکے دے کر بھگا دیتا ہے، کوئی تیرا حق میرے پاس نہیں ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور اس کے سامنے غریب بھوکے مار رہے ہوں، وہ ان کی بھوک دور کرنے کے لیے کوئی پروگرام پیش نہیں کرتا، ایسا جامع اور ٹھوس پروگرام کہ جس کے ذریعے سے پورے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فویل للمصلین، بس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتہم ساہون، نمازی ہیں، نمازی مصلین، مصلی عربی میں نماز پڑھنے والوں کو کہتے ہیں۔ جیسے سورہ مدثر میں فرمایا کہ جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے، وہ ایک دوسری کیٹیگری ہے جہنمیوں کی، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی؟ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور یہاں فرمایا نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت، گویا کہ نماز پڑھنے کا بھی کچھ SOPs ہیں، کوئی طریقہ کار ہے۔ وہ کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو خشوع و خضوع کے ساتھ دل کو اللہ کے طرف متوجہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ جب وہ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز
ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کر دیتی ہے، یہی ولایت ہے۔ اور ولایت کیا ہوتی ہے؟ ولی کے سر پہ سینگ تو نہیں ہوتے۔ رسول اللہ کے تمام صحابہ کرام اولیاء اللہ تھے، سب سے اونچے درجے کے اولیاء اللہ کون تھے؟ رسول اللہ کے صحابہ۔ اب ان کی نماز کیسی نماز تھی کہ ان کی نماز نے ان کے اتنے اعلیٰ اخلاق بنا دیے کہ وہ خود اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ظلم مٹانے کے لیے، اور ظلم بھی تمام انسانیت سے مٹانے کے لیے، چاہے وہ مظلوم انسانیت کسی نسل سے ہو، کسی علاقے کی ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے مظلوم ہوں، ان سے ظلم کو مٹانے کے لیے صحابہ کرام نے جانیں تک قربان کر دی۔ اب صحابہ کرام کی جماعت جب جہاد کے لیے نکلی ہے تو وہ عراق گئے، ایران گئے، ہندوستان آئے، شام گئے، روم گئے، پوری دنیا کے اندر پھیلتے چلے گئے، تو وہاں عوام سے تو نہیں لڑے ہوئے۔ وہاں کے وہ ظالم حکمران جو اپنے بیچارے کمزور عیسائیوں پر، کمزور یہودیوں پر، کمزور ہندوؤں پر، کمزور بدھوں پر، کمزور مجوسیوں پر ظلم کر رہے تھے، ان کا خون چوس رہے تھے، تو اس حقیقی نماز ادا کرنے والی جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی تھی، انہوں نے جا کر ان مظلوم کافروں کو آزادیاں دلائیں ان کے ظالم حکمرانوں سے۔ اسی سے اسلام پھیلا پوری دنیا کے اندر، کہ جب پوری دنیا کے مظلوموں نے یہ دیکھا کہ یہ کیسے اللہ کے فرشتے ہیں، یہ کیسے نیک لوگ ہیں، نہ ہمارے ہم نسل، نہ ہم زبان، نہ ہم مذہب، ہم اجمی ہیں یا عرب ہیں، اور ہم ہندو ہیں یا بدھ ہیں یا مجوسی ہیں یا پارسی ہیں یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، اور یہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے، اسلام کے پیروکار، اور ہماری عزت کو نقصان پہنچ رہا ہو، ہمارے مال پہ کوئی ہاتھ ڈال رہا ہو، ہماری جان کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہو، تو اس سے لڑتے ہوئے جان قربان کر دیتے ہیں۔ تو وہ اس چیز کو سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ جس دین نے ان کے اندر یہ اخلاق پیدا کیے وہ اللہ کا سچا دین ہے۔ اسی سے اسلام پھیلتا چلا گیا پوری دنیا کے اندر۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کو پکارا کرو گڑ گڑا کر۔ آدمی گڑ گڑاتا تب ہے کہ دل اللہ کی طرف حاضر ہو، اور انسان دعا کر رہا ہو، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں، دل میں سوچ رہا ہو، دکان کا سوچ رہا ہو، کاروبار کا سوچ رہا ہو، اور سوچ رہا ہو، اللہ کی طرف دل متوجہ ہی، تو کہے کہ دعا ہوئی؟ وہ دعا تو نہ ہوئی، وہ تو ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑا سخی آدمی کھانا تقسیم کر رہا ہو، کوئی چیز تقسیم کر رہا ہو، اور ایک بندہ جائے اور ہاتھ اس کی طرف بڑھائے، دیکھ لوگوں کی طرف، وہ دے گا اس کو؟ کہے گا اس کو ضرورت ہوتی تو یہ میری طرف متوجہ بھی ہوتا نا، ہاتھ میری طرف بڑھا رہا ہے اور توجہ اور طرف کر رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا تضرعا وخفیہ، چپکے چپکے سے دل کے اندر اللہ کو پکارو، چیخے مار مار کے نہیں، بلکہ چپکے چپکے سے۔ انہ لا يحب المعتدین، اس لیے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور آگے فرمایا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، کہ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ۔ فساد کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ظلم سے پیدا ہوتا ہے۔ جب معاشرے کے اندر ایک چھوٹا سا طبقہ ظالم اور طاقتور لوگوں کا، وہ کسانوں، مزدوروں، محنت کشوں، جسمانی محنت کرنے والے، دماغی محنت کرنے والے، تاجر، صنعت کار وغیرہ، ان کا جو استحصال کرتے ہیں، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ کمانے والے بھوک مر رہے ہوں، وہ اپنی بنیادی ضروریات کے لیے پریشان رہتے ہوں، اور ایک نکھٹو طبقہ محض سیاسی طاقت کے بل بوتے پر ان کی ساری کمائی لوٹ لیتا ہو، تو اس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ۔ ودعوہ خوفا وطمعا، پھر وہی دعا کی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو اس سے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے۔ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ انسان کا ایمان دو چیزوں کے درمیان میں ہے، کہ انسان اللہ سے بے خوف بھی نہ ہو جائے اور مایوس بھی نہ ہو جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کی تشریح اور وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے، جب لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، کہتے ہیں میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں، اتنا ڈرتا ہوں، اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ ایک بندے کے علاوہ سارے جنت میں چلے جائیں، مجھے ڈر لگے وہ ایک بندہ کہ میں ہی نہ ہوں، اتنا ڈر
اور فرمایا کہ اللہ سے مجھے امید بھی اتنی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ اعلان کر دے کہ ایک بندے کے علاوہ سارے جہنم میں چلے جائیں تو میں اللہ سے میں امید کروں گا شاید وہ میں ہی ہوں نیک بخت۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دل سے نیکی احسان کرنے والوں، دل سے نیکی کرنے والوں سے بہت قریب ہے۔ اس لیے انسان جو بھی نیکی کرے وہ اخلاص کے ساتھ کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی نشانیاں بیان فرمائی، بارش کا ذکر فرمایا، بادلوں کا ذکر فرمایا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے باس بعد الموت پر استدلال فرمایا۔ فرمایا دیکھو زمین خشک پڑی ہوتی ہے، جب کافی عرصہ بارش نہیں اترتی، زمین میں پودے نہیں اگتے، گھاس پھوس نہیں اگتا، کوئی چیز نہیں اگتی، تو فرمایا کہ ہم خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتے ہیں، وہ بادلوں کو اٹھا کر لے آتی ہیں، پھر جو مردہ زمین پڑی ہوتی ہے اس پر ہم برساتے ہیں بارش، تو اس سے زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس کے اندر ہر قسم کی پھل فروٹ سبزیاں وغیرہ وغیرہ، انسانوں کی غذائیں، حیوانات کی غذائیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی، فرمایا بارش تو ساری زمینوں پر برابر برستی ہے، لیکن کچھ زمینوں پر اچھی کھیتی اگتی ہے اور کچھ زمینوں پر کانٹے دار جھاڑیاں اگتی ہیں۔ یہاں مفسرین نے ایک نکتے کی بات لکھی ہے، فرمایا کہ یہ قرآن حکیم ہدایت کی بارش ہے، ہدایت کی۔ جو لوگ قرآن حکیم کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بیچارے بھٹکے پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ان میں سے مخلص ہوتے ہیں جن کو سمجھ نہیں ہوتی، اور ایک سرکش ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں۔ فرمایا جب قرآن کی بارش برستی ہے تو جو مخلص لوگ ہوتے ہیں تو ان کو آپ فوراً اپنی اصلاح کرتے ہیں، اچھے اخلاق اختیار کرتے ہیں، وہ انسانیت کے لیے رحمت بن جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ظلم کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے، اس لیے خود بھی ظلم کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ظلم نہیں کرتے، اور مظلوم انسانیت کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے وہ کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو ظالم اور بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھ کر بھی ظلم کی حمایت کرتے ہیں، پڑھتے قرآن ہیں لیکن جیسے سورہ بقرہ میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اسی قرآن کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ایسے آگے ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے ظلم نہیں گمراہ کرتا قرآن کے ذریعے سے۔ فاسق نافرمان، عربی میں جو فاسق کا لفظ ہے اردو میں اس کا ایگزیکٹ ترجمہ ہے بدماش۔ اللہ تعالیٰ بدماشوں کو قرآن کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ بدماش کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ، صلہ رحمی نہیں کرتے، انسانی رشتوں کو توڑتے ہیں، اور انسانی رشتہ ٹوٹتے ہیں کس سے؟ ظلم اور بد اخلاقی سے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو قسم کی زمینیں ہوتی ہیں، اچھی زمین پر بارش برستی ہے تو اسے اچھی کھیتیاں ہوتی ہیں، نیک دل لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی بدل جاتی ہے، اور بد کردار لوگ قرآن پڑھ کر اور زیادہ ظالم بن جاتے ہیں، اور پھر ظالم کو قرآنوں کے حق میں قرآن کی آیتیں پڑھ کر تعویلیں کرتے ہیں اور سود کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، فرمایا کہ جس طرح بارش سے زمین زندہ ہو جاتی ہے، قیامت کے دن اس طرح سے ہم انسانوں کو زمین سے نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، فرمایا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طریقے سے مختلف طریقوں سے پھیر کر ہم آیات کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے فائدہ کون لوگ اٹھاتے ہیں؟ جن کا مزاج شکر گزاری کا اور قدردانی کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی تعلیمات اور قرآن حکیم کی سچی تعلیمات دینے والے علماء حق کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔